سورہ سبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك هم العذاب المحضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤهم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من إشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ مسلمانوں ہم تم سے مال میں بھی زیادہ ہیں اور اولاد میں بھی زیادہ ہیں، تو اس لیے ہم عزت والے لوگ ہیں، شہری معززین ہیں، ہماری اللہ کے ہاں ویلیو ہے، حیثیت ہے، مقام ہے، اور تمہارے پاس ہمارے جتنا نہ مال ہے نہ اولاد ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مشرکوں کی اس بات کا جواب دیا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، کہ مشرکو نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں ایسی نہیں ہیں کہ قریب کر دیں تم کو ہمارے ہاں زلفیٰ مرتبے میں، یعنی تم اپنے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے مرتبے میں ہمارے قریب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہمارا قرب مرتبے کے لحاظ سے کس کو نصیب ہوتا ہے؟ الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیا کیے، اس کو مرتبے کے لحاظ سے ہمارا قرب نصیب ہوتا ہے، جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے اور اس نے پھر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، تو ایسا مال، ایسی اولاد بھی اس بندے کے لیے اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اس پہ عمل کیا، قلبس والداہ تاجا یوم القیامہ، دن قیامت کے اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو اولاد نیک قرآن پڑھنے والی تو ماں باپ کو کیا ہوا؟ اولاد کی وجہ سے اللہ قرب نصیب ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا السخی قریب من اللہ، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے کروڑوں میل دور ہے۔ مال کی وجہ سے اللہ قرب نصیب ہو گیا۔ السخی حبیب اللہ، نبی نے فرمایا کہ سخی آدمی اللہ کا حبیب ہے، ولو کان فاسقا، چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اور والبخیل عدو اللہ، ولو کان زاہدا، فقیر آدمی کنجوس اللہ کا دشمن ہے، چاہے متقی پرہیزگار کیوں ہو۔ یعنی اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس مال کی وجہ سے بھی اللہ کا اس کو قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ اگر اولاد اچھی ہے،
دیندار ہے، دین پڑھایا، اچھی تربیت کی اولاد کی وجہ سے بھی اللہ کے یہاں اس کو مقام مل سکتا ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دگنی جزا ہے، دگنا ثواب ہے ان کے لیے، یعنی جو ایمان لائے اور کیا کیا، عمل اچھے کیے، ان کے لیے اللہ کیا ہے، دگنا ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ اس کے لیے کیا ہے، من عمل عشر امثالیہ، کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دی۔ یہاں دگنا فرمایا، اللہ جس کے لیے چاہے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں اس کو ثواب عطا فرما دے۔ اور 7ویں پارے میں ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہے ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کا چاہے کسی کو ایک نیکی کے بدلے کروڑوں نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے۔ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت میں مال کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گائے اور بکری یہ دونوں ایک بچہ دیتی ہیں، یہ 2 بچے دیتی ہیں، اور بلی اور کتی یہ کتنے بچے دیتی ہیں، 4 5 6، یہ زیادہ بچے دیتی ہیں۔ اور پھر گائے اور بکری ذبح ہوتی ہے، اور یہ کتی بلی، تو تعداد کس کی زیادہ ہے، گائے بکری کی تعداد زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ ایک بچہ 2 دیتی ہیں، ذبح بھی ہو رہے ہیں یہ جانور، اور کتی بلی 4 5 بچے دیتی ہیں، وہ ذبح بھی نہیں ہوتے، تو ان کی تعداد کم ہے، ان کی تعداد کیا ہے، یہ اللہ بڑھا رہا ہے ان کی تعداد، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہے ہیں بکری اور گائے، تو اللہ ان کی تعداد کو بڑھا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سکھوں نے پابندی لگائی تھی ہندوستان میں، گائے کو ذبح نہیں کیا جائے گا، شکار نہیں کیا جائے گائے کا، تو اللہ پاک نے گائے کی تعداد روک دی تھی، نہیں بڑی گائیں آگے نہیں بڑی، اللہ نے تعداد روک دی گائیوں کی۔ تو فرمایا یہ لوگ ان کے لیے دگنا ثواب ہے، بما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، یہ ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے دن قیامت کے جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور امن سے ہوں گے۔ جنت کے جو کمرے بالا خانے ہوں گے نا، ان میں یہ ایمان اور اچھے عمل کرنے والے کس سے ہوں گے، امن سے ہوں گے۔ آج ہمارے گھر جو یہ امن نہیں ہے، یہاں لڑائیاں شرارتیں، گھروں کے اندر بھائی سے لڑ رہے ہیں، بچے لڑ رہے ہیں، اولاد ماں باپ سے لڑ، ماں باپ اولاد سے لڑ رہے ہیں، شور ہے، شر ہے ہمارے گھروں میں، گندگی ہے جی، مخالفت ہے ایک دوسرے کی، تو وہ جو ہوں گے نا جنت کے بالا خانے، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ کیا رہیں گے، وہ امن سے رہیں گے، سکون سے، کوئی کسی قسم کے شر شرارت وہاں نہیں ہوگا، ہر امن ہی امن ہوگا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو ناکام کرنے کی، جو قرآن کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے قرآن کو ختم کرنا چاہا، اللہ نے ان کو ہی ختم کر دیا۔ یہ انگریز یہاں آیا تھا ہندوستان پاکستان میں، یہ 150 سال کو کر گیا یہاں، اس نے بھی قرآن کو ختم کرنا چاہا، قرآن کے نسخے جو تھے اٹھا کے جی اپنا دریا میں پھینکنے شروع کر دیے جی، تو اللہ پاک نے ان کو یہاں سے نکال دیا، یہیں سے ختم کر دیا انگریز کو اللہ پاک نے۔ تو اب بھی اگر آئندہ کوئی قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اللہ اب بھی ختم کر دے گا۔ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اللہ مٹا دے گا، تو بدلنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو بھی بدل دے گا۔ تو بھائی وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں، ہماری آیات کو ناکام کرنے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ دن قیامت عذاب میں حاضر ہوں گے، حاضر کیے جائیں گے عذاب کے اندر۔ قرآن کے ویری، قرآن کے دشمن، قرآن کے مخالف دن قیامت کے عذاب میں جہنم کی آگ میں ہوں گے، اور قرآن کے جو خادم ہوں گے، نوکر ہوں گے، وہ جنت الفردوس میں ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر من عبادی ویقدر له، یہ آیت دوسری آ رہی ہے، دوسری مرتبہ آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب کہہ دو، ان کو دوسری مرتبہ سمجھا دو کہ بے شک میرا رب فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے، اپنے بندوں سے جس کے لیے چاہے پسند کرتا ہے۔ یعنی امیری غریبی جو ہے اللہ پاک کے راضی ہونے کی یا ناراض ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، امتحان کی غرض سے جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے۔ یہ امتحان ہے، کبھی اللہ کسی کو پیسے دے کے امتحان لیتا ہے،
اور کبھی اس سے پیسے لے کے امتحان لیتا ہے. یہ امتحان ہے. ہمارا وبا انفقتم من شیء فهو یخلف، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں، جو چیز بھی، پیسے، دودھ ہے جی، اور اس کے علاوہ کپڑے، غلہ، جو بھی خرچ کرتے ہو نا، فهو یخلف، تو وہ اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے اللہ پاک بدلہ. کہتے ہیں کہ ایک عورت کے مکان کے دروازے پہ کسی سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے لیے کچھ دو، تو اندر وہ عورت تھی، اس کے منہ میں ایک ہی لقمہ تھا روٹی کا. ایسے دور بھی آئے ہیں، قحط کے دور، بھوکے دور پیچھے آئے ہیں بڑے، لوگوں نے گھاس کھا کے پتے کھائے گزارا کیا ہے. ایک ہی لقمہ تھا، وہ بھی منہ میں ڈال لیا. اللہ کے نام پہ سوال کیا سائل نے، تو اس نے منہ میں سے وہ لقمہ نکال کے سائل کو دے دیا. سائل لے گیا، کھا گیا اس لقمے کو. تو اللہ پاک کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. اللہ پاک نے فرشتے کی ڈیوٹی لائی کہ اس عورت کو میرا جا کے سلام کہے اور اس کے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کے عورت کے سپرد کر دے، اور یہ بھی کہنا کہ یہ لقمہ اس لقمے کا بدلہ ہے. یہ لقمہ اس لقمے کا بدلہ ہے کہ میرا نام لے کے سائل نے سوال کہ تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کے اس کو دے دیا، اور تیرا بچہ بھیڑیے کے منہ کا لقمہ بن گیا. ہم نے تیرے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کے تجھے واپس کر دیا ہے. اللہ پاک دنیا میں بھی دے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے آخر میں دے گا اللہ پاک، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ کیا ہے؟ بہتر رزق دینے والا ہے. اس سے بہتر اور کوئی ہے ہی نہیں. دنیا میں بھی وہی رزق دیتا ہے، دن قیامت جنت میں بھی اللہ ہی رزق نصیب فرمائے گا. یہ مکے کے مشرک جو تھے نا، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارتے تھے. ان کو مشکل کشائی حاجت روائی کہتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ جس دن اللہ پاک ان مشرکوں کو سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں سے کہ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری بات کرتے تھے؟ اللہ پاک مشرکوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے فرمائے گا کہ فرشتوں، یہ مشرک جو ہے یہ تمہاری بات کرتے تھے. یہ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، یعنی تیرے علاوہ کوئی اور معبود کا ہونا، یا تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا، یا تیرے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اللہ یہ تو شرک ہے، اور تو شرک سے کیا ہے؟ تو شرک سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. فرشتے کہیں گے کہ انت ولینا، اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا کار ساز ہے، تو ہی ہمارے کار بنانے والا ہے، تیرے ساتھ ہمارا تعلق. من دونہم، ان کے علاوہ، ان مشرکوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ان مشرکوں کا ہم سے تعلق ہے، نہ ہمارا ان سے تعلق ہے. انت ولینا، تیرے ساتھ ہی ہمارا تعلق ہے. شریف امت کو علماء کہتے ہیں کہ مشرک کو محبت کی نظر سے نہ دیکھو، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا بیری ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. مشرک کو محبت کی نظر سے دیکھو گے تو کیا اللہ ناراض ہو جائے گا. اس نے کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، اللہ پاک یہ جو مشرک ہے نا یہ تو جنوں کی بات کرتے تھے، بلکہ اکثرہم بہم، اکثر ان کے جنوں پہ ایمان رکھتے تھے، یعنی ان کو مشکل کشا حاجت روا کہتے تھے. اللہ پاک فرمائیں گے پھر فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج کے دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، ہاں کوئی اختیار نہیں تمہارے بعض کو واسطے بعض کے نفع کا اور نہ نقصان کا. یعنی آج کے دن تمہارے بعض کو بعض کے لیے نہ نفع کا کوئی اختیار ہے نہ نقصان کا. دنیا میں تو ماتات اسباب تم پہنچاتے تھے، ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے، نقصان بھی پہنچاتے، لیکن آج قیامت کے دن تم ایک دوسرے کو ذرہ برابر نہ نفع پہنچا سکتے ہو اور نہ نقصان. نبی، ولی، پیر، فقیر جتنے بھی ہوں گے سب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آج کے دن نہیں ہے کوئی اختیار تمہارے بعض کو واسطے بعض کے نفع کا اور نہ نقصان کا. دن قیامت کے نبی، ولی، پیر، فقیر، گندی نسبات کوئی بھی کسی کو ذرہ برابر نہ نقصان پہنچائے گا اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور کہیں گے ہم واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی مشرکوں کے لیے کہ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي، چکھو تم آگ کا عذاب، الَّتِي بوا کہ كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم اس کی تکذیب کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی جہنم نہیں، یہ کہا کرتے تھے. تو
جس قیامت آگ کی تم تکذیب کرتے تھے نا، اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں مشرکوں پہ روشن آیات، جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ، میرے بھائیو قرآن کیا آیات کیا ہیں؟ یہ روشن ہیں، یہ جہاں بھی پڑھی جائیں گی ہے جی وہاں روشنی ہوگی، مسجد میں پڑھی جائیں گی مسجد روشن ہوگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا کہ رمضان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک قرآن کا قاری اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہے، اور پیچھے صحابہ کرام قرآن سن رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منظر دیکھ کے فرمایا کہ عمر، اللہ تیری قبر کو اس طرح روشن کر دے جس طرح تو نے اللہ کے گھر کو قرآن سے روشن کر دیا ہے۔ تو جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں مسجد میں پڑھا جائے گا، مسجد میں روشنی ہوگی، گھر میں پڑھا جائے گا، گھر میں روشنی ہوگی، قرآن پہ عمل کیا جائے گا، پھر دل روشن ہوگا، قبر روشن ہوگی، حشر روشن ہوگا۔ لیکن اس کا دل روشن ہوگا جس کا دل زندہ ہے، دل مردہ ہے تو کیا روشن ہوگا وہ؟ اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے لوگوں کو اتنا قرآن سنایا، اتنا کہ میرے بال سفید ہو گئے، لیکن قوم کا دل اسی طرح سیاہ ہے، قوم کا دل اسی طرح سیاہ ہے۔ تو اب ہم دیکھ لو، قرآن کی بارش ہوتی ہے نا کہ ہر رات ہو رہی ہے نا، قرآن بیان ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن ہم میں سے کئی ساتھی ایسے ہیں جو بلا وجہ ناغا کر دیتے ہیں، وہ گزر بھی نہیں ہوتا قرآن کلاس کا ناغا اور نماز کا ناغا، کیوں بھی کر رہے ہیں کہ نا ہو رہا کہ نا؟ تو کیا اثر ہو رہا ہے قرآن کی بارش کا؟ دل نہیں، دل مردہ ہو گئے۔ میرے بھائیو، زرخیز زمین پہ بارش برسے گی تو زمین میں سبزے ہوں گے، پھل پھول ہوں گے۔ بنجر زمین پہ بارش برسے تو کی ہونا؟ ہمارے دل بنجر ہو گئے، اجڑ گئے، برباد ہو گئے دل کی زمینیں، اس لیے قرآن کا اثر نہیں ہو رہا، اس لیے ہم بلا وجہ قرآن کا نعرہ کرتے ہیں اور نماز نہیں کرتے، ہمارے دل برباد ہو گئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے، آمین۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ مشرکوں میں روشن آیات، اللہ آیات اور پھر کیا روشن، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ، جو کہتے ہیں یہ مشرک کہ یہ جو آدمی ہے نا یہ صرف ایک آدمی ہے، نبی نہیں کہتے تھے کہ یہ نبی یہ رسول مانتے تھے، نبی رسول کہتے یہ جو آدمی ہے نا یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ چاہتا ہے کہ روک دے تم کو اس چیز سے کہ جس چیز میں تمہارے باپ دادا تھے، یہ تمہارے باپ دادا کی لائن سے طریقے عقیدے سے تم کو روک کر یہ اپنا تابع کرنا چاہتا ہے، یہ مرضی ہے اس آدمی کی، یہ چاہتا ہے یہ لوگوں کو تمہارے باپ دادا کے طریقے سے روک کے اپنے طریقے میں لگا لیا جائے، اپنا تابع کر لیا جائے۔ وقالوا ما هذا، کیسی آیت آگی نہیں، وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور مشرکوں نے کہا یہ جو قرآن ہے نا استغفر اللہ جھوٹ ہے، یہ قرآن جھوٹ ہے، قرآن سچ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن سے سچی کو اور ہے اللہ کا کلام۔ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے اور مفترا، اور یہ اس نبی نے یہ جھوٹ بنایا اپنے پاس۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا واسطے حق کی یعنی قرآن کے، جبکہ آیا ان کے پاس ان هذا الا سحر، نہیں ہے مگر کیا ہے؟ یہ جادو ہے، جادو بھی کہتے تھے۔ تو لوگ ان سے پوچھتے تھے اللہ اگر یہ استغفر قرآن جھوٹ ہے تو پھر کتنے لوگوں نے اس کو مان لیا، اور جھوٹ کوئی کو مانتا ہے، اتنے لوگوں نے اس کو مان اس کی اتباع کر لی۔ پھر یہ کہتے تھے اب مشرک کہ اس لیے کہ قرآن جادو ہے، جب جادو کے اندر کشش ہوتی ہے نا، قرآن کے اندر کشش ہے، جادو ہے، اس لیے قرآن اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کبھی مطلب قرآن کو جادو کہتے تھے، کبھی شعر کہتے تھے، کبھی کہانت کہتے تھے، کبھی کہتے ہیں نبی کا اپنا بنایا ہوا قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بل هو قرآن مجید، یہ بزرگی والا قرآن ہے، یہ شان مقام والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ سے آیا ہے۔ فرمایا وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور نہیں دی ہم نے ان کو کوئی کتاب مکہ والوں کو کہ یدرسون اس کو پڑھ دے، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، بہو آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا۔ اللہ پاک نے ان کو کتاب دی تھی
اور نہ کوئی ان کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اللہ پاک فرما رہے اب تو کتاب دے دی ہے نا تم کو، اب تو رسول دے دیا ہے نا، کتاب بھی تمہارے لیے نئی ہے اور رسول بھی تمہارے لیے نیا ہے، تو نئی چیز کو لوگ قبول کرتے ہیں، تو اس لیے قرآن کو بھی قبول کر لو، نبی آخر الزمان کو بھی قبول کر لو۔ لیکن مکہ کے مشرکوں نے نہ قرآن کو قبول کیا نہ نبی آخر الزمان کو قبول کیا۔ مدینے والوں نے قرآن کو بھی قبول کر لیا اور نبی آخر الزمان کو بھی قبول کر لیا اور اللہ کو بھی قبول کر لیا، اللہ نے مدینے والوں کو قبول کر لیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اللہ پاک فرما رہے ہیں اور تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جو مکے کے مشرک پہلے مشرک تھے نا، پہلے وہ انہوں نے بھی کیا، اپنے نبیوں کی تکذیب کی ہے، کتابوں کی تکذیب کی ہے۔ وما بلغوا بِإِشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور نہیں پہنچے 10ویں حصے کو جو ہم نے ان کو دیا تھا، یعنی جب ہم نے پہلے مشرکوں کو جو دیا تھا نا، مال، اولاد، صحت، جتھا، پارٹی، عمریں، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا تھا، کہ مکے کے مشرک اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ نہیں سمجھے کیا کہا بولا اللہ پاک نے کہ جو کچھ اللہ پاک نے مکہ کے مشرکوں سے پہلے مشرکوں کو دیا تھا، تو مکے کے مشرکوں کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، 10 حصے اس سے زیادہ تھے وہ۔ تو فرمایا فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پھر تکذیب کی انہوں نے میرے رسولوں کی، پہلے مشرکوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی۔ پھر کئی فکان لگی، پھر کیسے تھا میرا عذاب، یہ بھی دسو، پھر کیسے پکڑا میں نے، کیسے لتر برسائے میں نے۔ اللہ بھیا پھر یہ فرما رہے ہیں کہ مکہ کے مشرکوں، تم سے پہلے جو مشرک تھے وہ تم سے 10 حصے زیادہ تھے، اور ان کا میں نے صفایا کر دیا، جھگڑا کر دیا، تم تو شاہی کوئی نہیں ہو۔ اگر کفر شرک تم پاس نہ آئے تو تمہارا بھی جھگڑا انہیں کی طرح کر دیا جائے گا، صفایا کر۔ اللہ پاک نے پھر کر دیا اپنے محبوب کی زندگی میں، پورے عرب سے کفر اور شرک کو اللہ پاک نے صاف کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم، نہیں ہے تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں ایسی چیز کہ تو کر دی حکم اندنا قریب کر دیں اور تم کو ہمارے ہاں زلفا مرتبے میں، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، وہ ہمارے ہاں مرتبے میں قریب ہمارے مرتبے میں قریب ہو سکتا ہے۔ فاولئک لهم جزاء الذین، لوگ ان کے لیے دگنی جزا ہے، بما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، وهم فی الغرفات، جنت کے بالا خانوں میں آمنون، امن سے ہوں گے، والذین یسعون فی آیاتنا معرضین، اور جو لوگ ہمارے قرآن کو، ہماری آیتوں کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، جن کے عمل کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، محبوب دوبارہ ان کو سمجھا دو کہ بے شک میرا رب فراخ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے تنگ بھی کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فهو یخلف، اس کا بدلہ تم کو دیتا ہے، وهو خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ ویوم یحشرهم جميعا، اور جس دن جمع کرے گا اللہ مشرکوں کو سب کو، ثم یقول للملائکۃ، فرمائے گا واسطے فرشتوں، ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا، فرشتے کہیں سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انت ولی، تو یہ ہمارا کار سازی میں ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ مجھے جنوں کی بات کرتے تھے، اکثرهم بهم، بلکہ اکثر ان پہ ایمان رکھتے تھے۔ فالیوم لا یملک، اللہ پاک فرمائے آج کے دن کوئی بھی اختیار نہیں تمہارے پاس کو واسطے بات کے، نفع ولا ضر، نہ نفع کا نہ نقصان کا، ونقول للذین ظلموا، کہیں گے واس ان لوگوں جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب النار الذی، چکھو تم آگ کا عذاب، وہ عذاب کنتم بہا تکذبون، جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ واذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب پڑھی جاتی ہیں مشرکوں پہ روشن آیات، قالوا، کہتے ما ھذا، نہیں ہے مگر آدمی ہے ایک، یرید چاہتا ہے ان یصدکم، کہ روک دے تم کو اس چیز سے، اما کان یعبد آب، جو اس چیز سے کہ تھے ہی بات کرتے تمہارے باپ دادا۔ وقالوا ما ھذا، اور کہا ان مشرکوں نے کہ نہیں ہے یہ قرآن بغیر جھوٹ ہے جو کرا گیا ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا لوگوں نے کفر کے واسطے حق کہ یعنی قرآن کے، لما جاء، جب ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر، نہیں یہ قرآن مگر واضح جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونھا، اور نہیں دیا ہم نے ان کو کتاب یدرسونھا، مکے والوں کو کہ پڑھتے اس کو۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، نہیں بھیجا ہم نے تحریر کی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ وکذب الذین من قبلہم، تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان مکے والوں سے پہلے تھے۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، نہیں پہنچے مکے والے 10ویں حصے کو جو ہم نے پہلے مشرکوں کو دیا تھا۔ فکذبوا رسلی، انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، فکیف کان نکیر، کیسے تھا میرا عذاب۔ جزاکم اللہ۔
اٹھا بھائی